جو بیمار تھے، عجیب و غریب ذہنی اور جسمانی پریشانی میں مبتلا تھے، حج کے لیے گئے، اللہ نے بلایا خوش قسمتی سے، وہاں جانے کے بعد جب تک حج کے ارکان پورے نہیں ہوئے تب تک انہیں ان کی بیماری کا احساس تک نہ ہوا، بھاگ دوڑ کرتے رہے، ساری محنت و مشقت کرتے رہے، تکلیف کا اندازہ نہ ہوا، جب مکمل ہو گیا، جب گھر کو لوٹنے لگے تب احساس ہوا کہ یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف، یہ کیا ہے؟ وہ من دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو جاتا ہے اس کو امن مل جاتا ہے۔ یہ ضمنی معنی ہے اس کا، جو ایک اور معنی ہم لے سکتے ہیں۔ اصل معنی اس کا یہ ہے کہ اگر قاتل بھی وہاں پناہ لے لے تو اس کو پناہ مل جاتی ہے، اس کو پکڑا نہیں جائے گا، اس کا قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری اس کی حرمتیں ہم نے پچھلے درس میں سنی ہیں، کہ یہاں تک کہ وہاں کا ایک کانٹا جو نقصان دہ ہوتا ہے اس کو بھی نہیں اکھاڑا جاتا، نہ گھاس وہاں کی کاٹی جاتی ہے۔ اگر شکار کرنا ہو اور شکاری اگر وہاں پہ آ جائے، ہمارا شکار اگر وہاں آ جائے تو اس کو ہکال بھی نہیں سکتے، وہ آئے گا خود کی مرضی سے، جو کھانا ہے کھائے گا، خود سے جائے گا، اس کو وہاں سے بدک کر ہکال بھی نہیں سکتے، ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں کر سکتے، اتنی حرمت ہے وہاں کی خانہ کعبہ کی۔ تو وہ من دخلہ کان آمنا، چونکہ یہ ساری باتیں پچھلی آیت سے بھی جڑی ہوئی تھی اور اس سے کئی زیادہ باتیں میں نے پچھلے درس میں بیان کی ہیں۔ آئیے اب اصل ٹکڑے کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں جو آج کے درس سے زیادہ جڑا ہوا ہے۔ آگے اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ کیا کہا اللہ نے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ کے لیے، علی الناس لوگوں پر ہے، حج البیت حج کرنا اس گھر کا، البیت مطلب خاص طور پر خانہ کعبہ کا ذکر ہوا، حج کرنا ضروری ہے اس گھر کا۔ کون لوگ کریں گے؟ پہلے ٹکڑے میں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دو چیزوں کو خاص طور پر تاکید کے ساتھ بیان کیا۔ دیکھیے قرآن کے ایک ایک لفظ پر اگر غور کریں تو کافی راز اور رموز اس سے کھلتے ہیں، ہمارے سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی ابتدا ہوئی ہے ایسے، وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے، گویا کہ اس میں ذکر ہوا اخلاص اپنے اندر رکھو۔ سب سے پہلا جس پر زور دیا گیا اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ ہے حج تو کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی آ کر کر سکتا ہے، اخلاص اس کے اندر ہو کہ وہ اللہ کے لیے ہو، للہیت اس کے اندر موجود ہو، اخلاص، اللہ کے لیے حج کرے۔ اللہ کے لیے حج کرنا ایک عبادت ہے تو خالص اللہ کی عبادت ہو اس میں۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں جو کام خالص اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے، اور اگر حاجی حضرات جو ابھی حاجی نہیں ہوئے جا رہے ہیں، اگر حج کے مسائل نہ سیکھیں، حج کے مسائل نہ سمجھے، اور جو جیسا سمجھ میں آ رہا ہے یا جو جیسا سمجھا گیا گئے اور جیسا تیسا بھی اس کو ایک کیا کہتے ہیں کارے بوجھ سمجھ کر گھر کے آگے، یہ مناسب نہیں ہے۔ جو کام اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے اس کو اخلاص کے ساتھ، پورے علم کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو وہ للہ کہ اللہ نے نیت کے خلوص کا اللہ نے ذکر کیا۔ علی الناس کہہ کر اللہ نے کیا کہا؟ علی الناس کہہ کر حج کی فرضیت کا تذکرہ کیا، یعنی حج فرض ہے۔ اکثر مفسرین یا اکثر کہیے یا کل مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت حج کی فرضیت کے لیے دلیل ہے۔ حج فرض ہے، اس کی کیا دلیل ہے اسلام میں؟ حج فرض ہے، اس بات کی دلیل قرآن مجید کی سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 97 ہے۔ میں بارہا کہتا رہتا ہوں لوگوں سے جو دین میں کچھ شوق لیتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ دیکھو دین اسلام ہمارا اسی لیے ہے تاکہ ہم ہمارے علم اور عمل کی دلیل جانیں۔ اسلام ہمارا کیوں ہے؟ تاکہ ہم ہمارے علم اور عمل کی دلیل جانیں، اسی لیے ہے۔ اگر ہم کو ہمارے بنیادی اعمال جو روز مرہ کے ہیں اور ان کی بھی اگر ہمیں دلیل نہیں پتا ہے تو ہم تو بس صرف نام کے مسلمان ہیں۔ جیسا کہ حج فرض ہے، اگر کسی مسلمان سے پوچھے کہ کیوں فرض ہے، وہ بولتا باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، حج فرض ہے اس لیے حج فرض ہے۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔
اگر یہ دلیل ہوتی کہ باپ دادا چلا آ رہا ہے حج فرض ہے اس لیے حج فرض ہے، یہ دلیل ہوتی تو یہ دلیل ایگزیکٹلی فٹ ہوتی ہے مشرکین پر۔ مشرکوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی بات کیوں کرتے ہو، کیوں شرک میں ملوث ہو؟ تو کہتے تھے ہم نے ہمارے باپ دادا کو اسی پر پایا، یہ دلیل تھی ان کی۔ یہ دلیل نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت 97 میں کہا کہ اللہ کے لیے تم پر حج فرض ہے، یہ دلیل ہے کہ اسلام میں حج فرض ہے۔ اس کے علاوہ احادیث مبارکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بیان کیا کہ اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک حج ہے، 5 ارکان میں سے ایک رکن حج ہے جو کہ فرض ہے۔ انشاءاللہ بہت سارے احادیث آپ کے آگے رکھوں گا۔ اسی طرح لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہم پوچھیں نماز فرض کیوں ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے، کیوں ہے پتہ نہیں، بس فرض ہے، بس فرض ہے۔ ایک بڑا عجیب و غریب معاملہ آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ تھوڑا سا متفکر ہو جائے اور فکر کریں۔ ہم بھی بچپن سے پڑھتے آئے، آج کل بچوں کو پڑھا بھی لیتے ہیں، پڑھاتے ہیں اسکولوں میں۔ میں پوچھتا ہوں کیوں اور کیا؟ جیسے اسلام کے 5 ارکان تو پتہ ہے نا؟ اسلام میں 5 کلمے کیا ہیں؟ غور کیجیے آپ، اسلام میں 5 کلمے کیا ہیں؟ ہم کو بچپن میں پڑھا ہے اسکولوں میں، نہیں سمجھتی، پڑھے ہم نے، یاد کریں۔ آج ہی بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے اسلام کے 5 کلمے، بعد میں 6 ہو گئے، بعد میں 7 ہو گئے، ترقی اس میں ہوئی۔ کیا ہے؟ کس نے نکالا؟ اور بعض لوگ تو کہتے ہیں ان کے پڑھے بغیر کوئی مسلمان ہوتا ہی نہیں۔ اچھا، اب پیدا ہو رہا ہے مسلمان کے گھر میں، پیدا ہو ہی رہا ہے مسلمان کے گھر میں، پھر اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں اس کے پڑھے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ کس نے نکالا ہے 5 کلمے؟ چلو اول کلمہ طیب بولتے ہیں نا، اول کلمہ طیب، یہ تو وہ کلمہ جو کلمہ توحید ہے، کلمہ توحید ہے، اس کے